جس کا کوئی شیخ نہیں ہے شیطان اس کا شیخ ہے، یعنی جس کا کوئی بابا نہیں ہے تو پھر شیطان اس کا بابا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ صوفیہ کے یہ نہیں، یہ قرآن ہے، جس کا کوئی بابا نہیں تو پھر شیطان اس کا بابا ہے، یہ قرآن ہے۔ اور میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں، فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ تو جانتے ہیں نا سب۔ تو آدم کون تھے؟ بابا۔ سب سے ہمارے جو بابا ہے نا وہ سیدنا آدم علیہ السلام، اور وہ ٹیچر بھی ہیں فرشتوں کے بھی۔ علم آدم اسماء کلھا، آدم کو سارے نام سکھا دیے گئے، اور پھر فرشتوں کو اللہ نے فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء کہ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ پھر مجھے یہ نام۔ تو انہوں نے کہا جی اے مولا ہمیں تو نہیں پتہ، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو پھر اللہ نے آدم کو کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، انہیں بتاؤ۔ تو پھر سیدنا آدم نے فرشتوں کو سکھایا۔ تو پہلے شیخ جو تھے سکھانے والے فرشتوں کو کون تھے؟ سیدنا آدم، بابا آدم۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بابے کے بعد دوسرا بابا بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام بابا، سیدنا ابراہیم بابا، سیدنا موسیٰ بابا، سیدنا عیسیٰ بابا۔ اور جب بھی کوئی بابا آیا لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ اصول ہے، سب سے پہلا رولا پڑا سیدنا آدم پر، پڑا کہ نہیں پڑا؟ فسجدوا الا ابلیس، انہیں کہا میں نہیں مندا بابے نو، انہیں کہا بابے تو کوئی شے ہی نہیں، کھنکتی مٹی سے تو نے اس کو بنایا ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے تو اس کو یہ کالی کھنکتی مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو نہیں سجدہ کروں گا۔ خلقتنی من النار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میں زیادہ۔ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ سیدنا نوح آئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ سیدنا ابراہیم ہم نہیں مانتے، سیدنا موسیٰ ہم نہیں مانتے، سیدنا عیسیٰ ہم نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا کہا انہوں نے؟ ہم نہیں مانتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ سیدنا عمر آئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ سیدنا عثمان آئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ سیدنا علی آئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ سو یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی بابا آیا اور اس کو لوگوں نے مان لیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا انکار کرنے والا بابوں کا وہ کون تھا؟ ابلیس، شیطان، سب سے پہلا۔ جب اس نے انکار کیا تو پھر اللہ نے اس کو فرمایا دفع ہو جائے، اور پھر اس نے کہا، انہوں نے کہا مولا مجھے مہلت دے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دے۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو بہکا دوں گا۔ قسم اٹھائی ہے اس نے اللہ کی کہ میں نے نہیں چھوڑنا ان سب کے سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، ماں سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں۔ کون ہے چنے ہوئے بندے؟ یہ یہی بابے ہیں جن کی سیدنا آدم چنے ہوئے، سیدنا نوح چنے ہوئے، اس کے بعد انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق چنے ہوئے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اینڈ سو آن۔ اہل بیت بھی، اہل بیت چنا ہوا ہے کہ نہیں چنا ہوا، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں پیدا ہوتا ہے اس کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا نا، اور پھر ان کو اعزاز دے دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت تو اللہ کے چنے ہوئے۔ اور پھر اس پر دلیل پیش کیا کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اہل بیت تو دیکھیں وہ تو ختم ہو چکا ہے، وہ تو وہی تھے سیدنا امام الحسن اور حسین، بس کچھ زیادہ کچھ چھلانگ لگاتے ہیں تو وہ اماموں تک چلے جاتے ہیں، مطلب کہ سیدنا علی زین العابدین و سیدنا محمد الباقر و سیدنا جعفر صادق سو اینڈ سو، لیکن کہتے ہیں آج کوئی نہیں، آج ان کا کوئی وہ اور ہستیاں تھیں۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے نا تو وہ وہی بات کرتا ہے جو مشرکین مکہ نے کی تھی۔ اتنا میرا مطلب ہے کہ آپ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ زبان سے کہہ کیا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم، جب ان کا وصال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ تھا۔ جانتے تو آپ تھے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی کوئی بھی میل اولاد جو ہے وہ بالغ نہیں ہو سکتی، لیکن دکھ تو تھا نا باپ کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک بیٹے کی وفات پر کتنا دکھ ہوگا۔ تو مشرکین نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ محمد وابتر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہوگی، کہہ کے لگا کے کہا محمد وابتر، محمد کی نسل ختم ہوگی۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آج تم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو کہ نسل ختم ہوگی، کہ اہل بیت ختم ہو گیا، یہی کہہ رہے ہو نا؟ تو اگر اہل بیت ختم ہو گیا ہے تو پھر تو تم وہی کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہوگی۔ تو کیا قرآن کی آیت نازل نہیں ہوگی ہے؟ سب سے چھوٹی سورۃ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن ہیں جن کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ آج مجھے بتائیں مشرکین مکہ میں سے کسی کو پتہ ہے اس کی نسل، ابو جہل کی نسل کون سی ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، ختم ہو چکی ہیں نسلیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قیامت تک قائم رہے گی۔ کیا سیدنا امام مہدی نے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ کون ہیں آپ؟ آل رسول ہیں۔ سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ختم ہو چکا ہے تو پھر آپ کا عقیدہ وہی ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ سو اہل بیت تو قیامت تک رہے گا، آج بھی موجود ہے، اور یہ وہ بابیں ہیں
جو مخلصین جن کے بارے میں ابلیس نے خود اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ تیرے یہ جو بابے ہیں نا ان کو میں نہیں بکا سکوں. تو پھر اللہ نے آگے سے، اب یہ دوسری آیت ہے، یہ دوسری جگہ پر، یہاں پر بھی اسی طرح کا کہتا ہے ربی بما اغویتنی، اے مولا یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، لا ازینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو یہ زمین جو ہے یہ اس کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا اور ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ما سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے. پھر اللہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے، قال ھذا صراط علی مستقیم، اور یہی بندے ہیں میرے، یہی تو مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، یہی بابے تو ہے، جس نے ان بابوں کو تھام لیا وہ مجھ تک پہنچ گیا. اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا، یہ تیرے قابو میں نہیں آ سکتے، الا من اتبعک من الغاوین، ما سوائے وہ جو تیری اتباع کریں گے، یہ جو گمراہ. اب یہاں پر دیکھیں نا، ہوگی نا تفریق، خود اس نے تسلیم کیا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا ما سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے چنے ہوئے بندے جو ہے نا یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. سو ان پر تو تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں جو تجھے فالو کریں گے، تیری اتباع کریں گے، تجھے بابا بنائیں گے وہ، اور جو میرے چنے ہوئے بندے کو بابا بنائیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ جس کا کوئی بابا نہیں ہے، بابا کہتے ہیں بنیادی طور پہ باپ کو، دادا کو، ایک رہنما کو، ایک مینٹر کو. ہمارے کہتے ہیں بابا جی، عام لفظ ہے ہمارے معاشرے میں. بابا جی ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی کی نعوذ باللہ تذلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو ادب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارے محسن، ہمارے بزرگ، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بابا جی. بابا ہیں ہمارے بابا ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے استاد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا جد کل تقی، میں بابا ہوں، جد ہر متقی. تو اگر آپ کہتے ہو کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، تو یہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ تو یہ وہ فتنے ہیں، جو پرابلمز ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، اور ہمارے نوجوان یہ سمجھ بیٹھے ہیں. دیکھیں، آپ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے. تو میں نے تو آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے. یہ قرآن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے جناب کہ جس کا کوئی بابا نہیں ادھا بابا شیطان ہے. کوئی کلپ تھا ان کا، کوئی آن لائن، نام شام تو مجھے نہیں پتا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن چھان مارا، ایک جگہ بھی پیر دا لفظ نہیں لکھے. میں نے کہا جی سبحان اللہ. اگر آپ کی پیر سے مراد رہنما کی ہے، شیخ کی ہے، تو پھر آئیں میں آپ کو ایک دو جگہ نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ غلط فہمی شاید دور ہو جائے. کیونکہ اگر تو آپ نے قرآن اردو میں پڑھنا ہے پھر تو واقعی اللہ فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ چھوڑتا ہے اس کا آپ کبھی کوئی ولی مرشد نہیں پائیں گے. اس کا کوئی رہنما، کوئی بابا، کوئی مینٹر، کوئی شیخ، کوئی پیر نہیں ہوگا. پہلی جگہ آ گئی قرآن میں. چلیں، اللہ فرماتا ہے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا ایک ہاد، ہاد مانا رہنما، ہدایت دینے والا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوگا. ہر قوم کا ایک بابا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ چھوڑتا ہے اس کا کوئی بابا نہیں ہوگا. شیطان ہے نا. اس دن ہر ایک کو ہم اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے. اس نے کہا جی میں کسی کو نہیں امام مانتا. تھوڑی مرضی، بھئی کوئی زبردستی تھوڑی ہے، ہم نہ مانو. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ جس کا کوئی بابا نہیں پھر شیطان اس کا بابا ہے. اور یہ قرآن سے میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ میرے پاس قرآن ہے، بھئی پھر آپ نے قرآن پڑھا تو نہیں ہے نا. آپ کا بابا جو نہیں ہے، اگر بابا ہوتا تو وہ آپ کو پڑھ کے سناتا بیٹا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی پیر کا لفظ کوئی نہیں ہے، کہ اردو میں آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اس کو عربی میں نازل کیا ہوا ہے. اب آپ پیر ڈھونڈ رہے ہیں، پے یا رے. انہیں کیا تکی ذرا کوئی آیت ہے؟ انہیں کہا جی کوئی نہیں. انہیں کہا پکی گل ہے؟ انہیں کہا کوئی پکی گل. انہیں کہا ٹھیک ہے جی یوٹیوب ویڈیو ریکارڈ کرا دو. یعنی کہ جس کو امام کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی امام ہی نہیں ہے، تو وہ آخرت میں بھی بنا امام کے ہی ہوگا، اور سب سے زیادہ گمراہ ترین شخص وہی ہوگا. مطلب دیکھے گا میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں. انہوں نے کہا جی یو آر آن یور اون، اپنا بندوبست آپ کرو، تہاڈا کوئی بابا نہیں ہے.
ہاں ابلیس وہ، لیکن وہ تو انکار کر دے گا، اے مولا میں بری ہیں نہ تو، وہ تو جواب وہ تو دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جب اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں بالکل بیس لیس، تو یہ مسئلہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں مختلف احادیث آتی ہیں، من لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اب جس کے گلے میں بیعت کا پٹا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بیعت نہیں کی اور اس حالت میں مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب یہی نہیں ختم ہو جاتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، آپ کہتے ہیں نا جی اطاعت تو صرف جی اللہ کی، اور کوئی نہیں رسول کی بھی، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اولی الامر کہاں ہے؟ اولی الامر یہ وہی بابے ہیں جن کو بابا کہہ کر آپ انکار کر دیتے، اور پھر قرآن میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت کا آپ انکار کرتے ہیں نا، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، اے حبیب جنہوں نے آپ سے بیعت کی، بیعت تو انہوں نے اللہ سے کی تھی کہ نہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب انہوں نے آپ سے بیعت کی درخت کے نیچے۔ کیا بیعت یہاں ختم ہوگی؟ انہوں نے کہا جی نہیں بیعت تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق سے بیعت ہوئی کہ نہیں؟ انہی صحابہ نے دوبارہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت الرضوان کی تھی، انہوں نے کیا سیدنا ابو بکر سے دوبارہ بیعت کی یا نہیں کی نا؟ سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان سے، سیدنا علی سے، سیدنا امام الحسن سے، سیدنا امیر المعاویہ سے، سیدنا امام الحسین سے، رولا ہی اس کا رہا ہے۔ یزید نے انکار کیا نا، رولا پڑا، آپس میں اختلاف آئے۔ سو یہ جتنے بھی یہ بابائزم جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور جو شیطانزم ہے وہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت۔ سو آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں، یا آپ بابائزم پر چل لو، اگر نہیں چلو گے تو پھر آپ شیطانزم پر چلو، یہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ بات سر واضح ہے بابوں کے حوالے سے، یعنی اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بزرگ ہیں ہمارے، ان میں جو میجورٹی بزرگ ہیں یہ اہل بیت رسول ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں بات کی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا من بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، بڑی معروف حدیث ہے، اس کی اتنی روایات ہیں کہ میں تمہیں وہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے تھام لوگے بھی ہی، اس کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کس کو؟ کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت، میرے اہل بیت۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پاکستان میں داتا صاحب کون ہے؟ داتا صاحب پتہ ہے آپ کو؟ آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں۔ جو بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کا تمسخر اڑائے گا، ان کا مذاق اڑائے گا، جو یہ جرت کرے گا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو تکلیف دے گا، ایک ماں کو، ان کی اولاد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آپ اس کا انجام آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسفل السافلین، گارنٹیڈ حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شخص مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، روزے سے ہے، اور وہ اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو سیدھا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، کیونکہ اس کے دل میں بغض اہل بیت۔ اتنا بڑا یہ ظلم ہے اپنے ساتھ، آپ خود تو کر ہی رہے ہو، ہمارے بچوں کو آپ تباہ کر رہے ہو۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر کے پیچھے میں نے وی پی این لگائی ہوئی ہے، میری آئی پی ہڈن ہے، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تم تو کہتے ہو اللہ حاضر ناظر ہے۔ یہ دونوں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ حاضر ناظر ہے یا نہیں؟ ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، ہر چیز ریکارڈ میں موجود ہے۔ سو مت اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا لفظ نکالو، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، انسٹا ہو، جو بھی ہو، احتیاط کرو۔ گولڈرا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب اہل بیت ہے کہ نہیں؟ تو کیا تم سوچ سکتے ہو ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرنے کا؟ ہاں، اگر تو تمہیں جہنم سے مطلب کہ پکی سیٹ کرنی ہے تو کر لو، تمہاری مرضی۔ آج تم بہت بڑے، میرا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو فن ہاتھ سمجھتے ہو۔ یہاں پر نا یہ فیس بک پہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارے نا یہ سیاسی پتہ ہی جو بھی معاملات آپ کو پتہ ہی چل رہے ہیں، اگلے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد جناب ایسے سیدھے ہوتے ہیں۔ یہ تو یہاں دنیا میں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تم آخرت کا جو کام کر رہے ہو اپنے ساتھ، وہاں اگلوں نے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کرنا، انہوں نے سافٹ ویئر نکال کے تو ایسے پھینک دینا ہے، اور کسی نے نکالنا بھی نہیں ہے تمہیں وہاں، اللہ نے تمہیں بھول جانا، لائک یو نیور ایگزسٹڈ۔ سو اپنے جانوں پر اتنا بڑا ظلم مت کرو کبھی بھی، نیور ایور۔ پرانے زمانے میں یہ سعودیہ اور یہ دبئی وغیرہ میں وہاں کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جس پولیس افسر نے یا جس حوالدار نے آپ کو جیل میں ڈالا ہے نا، اسی نے نکالنا ہے، اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ سو وہ بندہ اس نے اس کو ڈالا، اس چھٹی چلا گیا، اب جناب جب تک وہ واپس نہیں آئے گا آپ جیل میں۔ یہی حساب سمجھ لیں کہ اسفل السافلین کا ہے کہ وہاں جس کو ڈال دیا گیا اس کے بعد اس نے واپس کوئی نہیں آنا پائی۔ بری امام کون ہے جناب؟ اہل بیت۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی اہل بیت۔ اسی طرح ہم اپنے بزرگوں کے نام گنواتے رہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میجورٹی جو بزرگ ہیں یہ اہل بیت رسول ہیں۔
ٹھیک ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور جس نے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے حوالے سے گستاخی کی تو پھر اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔